وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس والی کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے، باوجود اس کے آنے سے پہلے خود یہ لوگ کافروں کے خلاف اس کے ذریعے سے فتح ظفر طلب کیا کرتے تھے، مگر جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی جسے وہ پہچانتے تھے تو اس کا انکار کر دیا، پس کافروں و منکروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سو کس قدر بری ہے وہ چیز جس کے عوض ان لوگوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا کہ محض اس ضد اور سرکشی کے بنا پر اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر دیا کہ اس نے اپنے بندوں میں سے ایک خاص بندہ نبی خاتم پر اپنے فضل و کرم سے کیوں وہی نبوت و کتاب نازل کر دی، پس وہ اس روش کی نتیجے میں خدا کے بالا غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت امیش عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم بنی اسرائیل پر نازل کیا گیا ہے، مگر اس کے علاوہ جو کچھ قرآن انجیل وغیرہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور جوان کے پاس موجود ہے، اور جو ان کے پاس موجود ہے تورات اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اے رسول، اب ان سے کہیں کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اس سے پہلے اگلے زمانے میں اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزے لے کر آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے گواہ طور پر جانے کے بعد گوشوالہ کو معبود بنا لیا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا اور تمہارے اوپر کوا طور
کو بلند کیا اور کہا تھا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے غور سے سنو، تو تمہارے اسلاف نے زبان سے کہا کہ ہم نے سن لیا، ہم نے سن تو لیا، اور دل میں کہا ہم عمل نہیں کریں گے، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں گوسالہ کی محبت بیٹھ گئی تھی۔ اے رسول کہیں اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی برے کاموں کا حکم دیتا ہے، یہ عجیب ایمان ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ نذر سے کہیں کہ اگر خدا کے نزدیک آخرت کا گھر جنت دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو پھر موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تاکہ جلد بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور سن لو کہ یہ لوگ ان اعمال بد کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا و تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ حَرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُعْجِزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی تم ان کو سب لوگوں سے ہٹا کے مشرکوں سے بھی بڑھ کر زندگی کا حریص پاؤ گے، ان میں ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر ملے، حالانکہ اس قدر عمر کا مل جانا بھی اسے خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔